رمضان ختم ہو گیا اور عید کی آمد ہے۔ عید ایمان والوں کے لیے میرے اللہ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ عید کا لغوی مطلب عید عادہ یعودو سے ہے ہر سال لوٹ کے آنا۔ ہر سال وہ دن جو ہر سال لوٹ کے آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کے بارے میں امت کو کیا بتایا ہے، اور عید کے دن جو عمل عبادت ہے وہ عید نماز ہے۔ اب عید آ گئی ہے تو عید ہم اس طرح منائیں گے جس طرح میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منائی ہے۔ ایک چیز واضح رہے، ہنسی خوشی اور کھیلنے سے مراد ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہونا نہیں ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خوشی تو وہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، خوشی تو وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا اور عید کی آمد ہے۔ عید ایمان والوں کے لیے میرے اللہ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ عید کا لغوی مطلب عید عادہ یعودو سے ہے ہر سال لوٹ کے آنا۔ ہر سال وہ دن جو ہر سال لوٹ کے آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں، اور اس کے معنی میں ہی اللہ نے ایک خوشی اور ایک محبت کو رکھا ہے۔ لسان العرب میں عیدانۃ العروس، دلہن کے سر کے تاج کو عیدانہ کہتے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہے، دلہن کے لیے جو اس کے سر کے تاج کی خوشی ہے اس کے شادی کے موقع پہ، تو یہ اس لفظ لغت میں یہ ایک خوشی کا کلمہ ہے۔ عید ھذا عیدنا، یہ ہمارے لیے عید مقرر ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس عید کے دن تشریف لے آئے۔ فعندی جاریتان، دو باندیاں تھیں جو کہ عرب کے پرانے قصیدے گنگنا رہی تھیں، گا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، استجع، اور وہ ایک طرف ہو کے لیٹ گئے۔ فحول وجہہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا آرام کی نیت سے کہ میں آرام کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ فنہارنی، مجھے ڈانٹا اور زور سے ڈانٹا اور فرمایا، ما ہذہ امزامیر الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطانی آوازیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قربان جائیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف التفات فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، دعہما، ابو بکر ان کو چھوڑ دے، ابو بکر ان کو چھوڑ دے، یعنی ان کو یہ کرنے دے، آج ہمارا عید کا دن ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے انہی الفاظ، تھوڑے اور الفاظ کے ساتھ، وہ بھی امام بخاری نے ذکر فرمائے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کہ یہ شیطانی آوازیں اور اللہ کے رسول کے گھر میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ان لکل قوم عیدا ھذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک عید کا دن ہوتا ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، عید خوشی کا دن ہے۔ اور ایک اور روایت، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن اپنے گھر تشریف فرما تھے، اور باہر سے کچھ حبشہ کے لوگوں کی آپس میں کھیلنے کی، نیزے کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ کھیلنے کی کچھ آوازیں بلند ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا آوازیں ہیں؟ فرمایا، اتشتہین،
تنظرین، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تو ان کو دیکھے ان کے کھیل کو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا دونوں جہانوں کے سردار آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر دروازے کے قریب گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، اس طرح کھڑا کیا کہ میری یہ تھوڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر تھی، اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کے ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ خدی عند کتف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری یہ جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن کے بالکل پاس تھی، اور میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ اور دیکھتے جب تک میں دیکھتی رہی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں خود کھڑے رہے، اور پھر فرمایا حسبکی، اب تو دیکھ لیا تو نے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اور یہ کب کہا؟ حتی مللتو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں تھک گئی دیکھنے سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسبکی، اب کافی ہو گیا ہے۔ نے کہا میں تھک گئی ہوں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ چلو پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ ہے عید کا دن۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے بارے میں امت کو کیا بتایا ہے۔ عید کے دن کوئی عبادت نہیں ہے۔ عید نماز، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید نماز تک کوئی نفل نہیں ہے، کوئی اشراق نہیں ہے۔ عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے عید منانی ہے، اور بچے اگر کھیل کود میں لگتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ کے مدینہ کے لوگ دو دن خوشی منایا کرتے تھے، یلعبون فی، ان میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ابدلکم اللہ، ان دو دنوں کے بدلے میں مجھے بھی اور اس امت کو بھی 2 دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں، وہ عید الفطر ہے اور دوسری عید نحر ہے۔ 2 دن دونوں عیدیں میرے اللہ نے اس امت کو خوشی منانے کے لیے دی ہے۔ جائز طریقے سے، ناجائز کام نہ کیے جائیں، جائز طریقے سے بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کھانا کھلایا جا سکتا ہے اور کھانے کھلانے چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو، پیار محبت کی باتیں ہوں، بچوں کے ساتھ کھیل میں بھی اگر شامل ہو جائے تو یہ بھی سنت کے عین قریب ہے۔ اور عید کے دن جو عمل عبادت ہے وہ عید نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے جانے سے پہلے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کچھ تمرات کھایا کرتے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یأکلہن ثلاثہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 تمرات، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ طاق عدد میں کھایا کرتے تھے، یا 3 یا 5 یا 7 طاق عدد میں کھجوریں پہلے کھا کر اور پھر جایا کرتے تھے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے عید پڑھنے جایا کرتے تھے اس راستے سے واپس نہیں جاتے تھے، راستہ بدل کے واپس جایا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید ایمان والوں کے لیے میرے اللہ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہے، ایمان والیوں کے لیے خوشی کا دن مقرر کیا ہے، صلہ رحمی کا دن ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا دن ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت اور حسن سلوک سے پیش آنے کا دن ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کا دن ہے، بچوں کے ساتھ محبت بانٹنے کا دن ہے، غریبوں کے ساتھ محبت بانٹنے کا دن ہے۔ کسی نے اگر کسی کو اللہ نے استعداد
دی ہے تو عید کے دن وہ غرباء میں، غریبوں میں عید کے دن مساکین کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا کھلائے۔ یہ ہے عید کا دن، تاکہ ہماری خوشیوں میں، مالداروں کی خوشیوں میں غریب بھی شامل ہو جائیں، اور جتنی جس کی استعداد ہو وہ اچھے کپڑے پہنے، نیا بنا لے۔ استعداد ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی کے پاس نئے کپڑے بنانے کی استعداد نہیں ہے تو وہ جو میسر ہیں ان میں سے اچھے کپڑے، اور غسل کر کے عید نماز پڑھنے کے لیے، خوشبو لگا کے عید نماز پڑھنے کے لیے مسجد اور یا عیدگاہ کی طرف جب چل کے جائے تو وہ یوں محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، چہرے سے محسوس ہو، یہ میرا اللہ ہمارے عید کے دن ہم سے چاہتا ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی کا نام ہی دین ہے، اسی کا نام ہی دین ہے۔ جب اللہ نے عید والے دن نوافل کو ہٹایا ہے، فجر کی نماز کے بعد عید نماز پڑھنی ہے، درمیان کے جو نوافل ہیں جو اہتمام بھی کرتے ہیں ان کو پڑھنے سے روکا ہے، کیونکہ آج عبادت خوشی منانا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کرتی ہیں، کانا ضحاکن بسامن، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے ہنسی اور مسکراہٹ نظر آتی تھی، کھلا چہرہ ہوتا تھا۔ بوجہ طلق ان تلقی اخاک بوجہ طلق، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کو مسکراتے چہرے سے، ہنستے چہرے سے، کھلے چہرے سے مل لینا بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا سب سے بڑا صدقہ ہے کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو ہنستے چہرے سے ملاقات کر لینا، دل بڑا کر کے ملاقات کر لینا، خوشی سے مل لینا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اب عید آ گئی ہے تو عید ہم اس طرح منائیں گے جس طرح میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منائی ہے۔ ایک چیز واضح رہے، ہنسی خوشی اور کھیلنے سے مراد ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہونا نہیں ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خوشی تو وہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، خوشی تو وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے خوش ہونے کی بھی حدود بتائی ہیں۔ خوشی میں کسی کو تکلیف پہنچانا، ایسا مذاق کرنا، ایسا مزاح کرنا، کسی کا دل توڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یا ایسی گفتگو لغو و لعب میں مبتلا ہو جانا، یا ایسی چیزوں کو دیکھنا دکھانا، یا اس طرح کے کام کرنا جس طرح آج کل معاشرے میں ایک چاند رات کے نام سے ایک رواج پا چکی ہے چیز، ادھر سے عید، ادھر سے رمضان ختم ہوا اور ادھر سے چاند رات بازاروں سے بھر گیا، اور عجیب و غریب قسم کی خرافات میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خوشی منانی ہے، لیکن خوشی اللہ کے احکامات کے مطابق منانی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی منانی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اپنے اہل و عیال خاندان والوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اس کے بعد پھر دوستوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اس کے بعد پھر محلے علاقے والوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کھانا کھلانا ہے، کھانا کھانا ہے۔ کسی کو اپنے پاس کھانے پہ بلایا جا سکتا ہے، کسی کے پاس رشتہ داری میں کھانے کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مل بیٹھ کے عید کو منانے کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی۔